بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج میں جلال الدین رومی کے ایک جملے سے اس ویڈیو کا آغاز کروں گا۔ رومی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا علم، تمہارا عہدہ، تمہاری عقل تمہیں محبت کرنا نہیں سکھایا، احترام کرنا نہیں سکھایا، کسی کا ادب کرنا نہیں سکھایا، تو تم سے جاہل بہتر ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں پڑتا کہ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہوئے، اگر کوئی پریشان ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہم نے صرف اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یقیناً اس کے دل میں آپ نے ایسی جگہ بنا لی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وہ شخص جو کسی پریشان حالت میں ہو، اگر آپ نے اس کی پریشانی میں اس کی مدد کی تو وہ ساری زندگی آپ کو نہیں بھولے گا۔ اگر کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو وہ اتنا یاد نہیں کرے گا جتنا آپ کسی کی مصیبت میں جب اس کو سے صرف چند بول بولتے ہیں، چند لفظ ادا کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ نہ کریں، صرف مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر صرف ایسے کہیں تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب آپ نے کہا اس کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایسا سمجھو کہ آپ نے اس کا دل جیت لیا۔ اب وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ وہ کہے گا کہ یہ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ تھا، صرف آپ کے ایک جملے نے اس کی زندگی تبدیل کر دی، اس کی پریشانی ختم کر دی۔ تو جلال الدین رومی نے جو یہ جملہ میں نے آپ کو سنایا، اس نے کہا کہ اگر تمہارا عہدہ، تمہارا علم اور تمہاری عقل تمہیں کسی سے محبت کرنا نہیں سکھایا، کسی کا احترام کرنا نہیں سکھایا، تو تم سے وہ جاہل بہتر ہے۔ کسی کا دل فتح کرنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ آپ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی شعوری زندگی میں انسان کی اہمیت سے کبھی انکار کریں۔ آپ کو دنیا میں آنے کے لیے بھی انسان چاہیے، آپ کو خوشی منانے کے لیے بھی انسان چاہیے، آپ کا غم ہلکا کرنا ہو تب بھی انسان چاہیے، حتیٰ کہ آپ کو قبر میں منتقل کرنے کے لیے، قبر میں پہنچانے کے لیے، کندھا دینے کے لیے بھی انسان چاہیے۔ انسان کی اہمیت سے انکار آپ نہیں کر سکتے۔ سب سے اہم انسان اور انسان کا کنیکشن ہے۔ انسان کا رابطہ انسان کے ساتھ نہیں ہوگا تو اکیلا انسان کسی معاشرے میں اچھی جگہ نہیں بنا سکے گا۔ آپ کو ہر چیز کے لیے انسان کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو خوشی منانی ہے، آپ کی خوشی میں اگر انسان شریک نہیں ہے، دوست احباب شریک نہیں ہے، آپ کو خوشی نہیں لگے گی۔ آپ کے غم میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی انسان
آپ کے ساتھ نہیں ہے تب بھی آپ کا غم ہلکا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر دیکھیں آخری اسٹیج ہوتا ہے قبر میں اتارنے کا، تب بھی ہمیں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انسان سے مل کر بنتی ہے سوسائٹی۔ اب جس سے سوسائٹی بنتی ہے اس کے لیے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہ ہو، مسکرانا ایک صدقہ ہوتا ہے۔ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہیں تو ایسا سمجھو کہ آپ نے اپنے دوستوں میں ایک دوست کا اضافہ کر دیا۔ مسکرانے میں پیسے تو نہیں لگتے، حتیٰ کہ آپ کے کوئی سب آرڈیننٹ ہیں، آپ کے کوئی چپراسی ہیں، آپ کے کوئی ماتحت ہیں، آپ کے کوئی شاگرد ہیں، ان سب سے جب آپ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملیں گے اور اس سے کوئی بات کریں گے تو وہ آپ کے اس انداز سے اتنا گرویدہ ہو جائے گا۔ تو جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے گفتار، آپ کے انداز میں ایک شیرنی ہونی چاہیے، آپ میں اس طرح کا چہرے کے ایسے تاثرات ہونے چاہیے کہ کسی سے آپ جب پہلی مرتبہ ملیں وہ ایسے محسوس کرے کہ یہ تو میرا پرانا دوست ہے۔ آپ ایسے اس کو محسوس نہیں کرائیں کہ آج میں آپ سے مل رہا ہوں، پھر دیکھیں کہ وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے گا۔ آپ کسی ماتحت سے بھی کام لینا چاہتے ہیں، اگر وہ بات جو آپ غصے کی حالت میں اس سے کام کروانا چاہتے ہیں وہ اس کو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر پیار اور محبت سے وہ کام کرائیں تو وہ ایک دم وہ کام کرے گا اور اس کو کوئی مشکل پیش بھی نہیں آئے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 20 جولائی 1969 میں ایک ایسا واقعہ پیش ہوا کہ انسان نے چاند کو فتح کر لیا، یعنی چاند پر اپنا قدم رکھ لیا، اور چاند پر پہنچنے کے لیے وقت کتنا درکار ہے کہ 4 دن 6 گھنٹے اور 45 منٹ کا وقت درکار تھا۔ اتنا وقت صرف کرنے کے بعد اس نے چاند پر قدم رکھا۔ اصل مجھے بتانا یہ ہے کہ اتنا سفر کرنے کے بعد 4 دن 6 گھنٹے اور 45 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد اس نے چاند کو فتح کیا۔ بڑی ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہوئی۔ اب تو یہ سفر اور آسان ہو گیا ہے، یعنی کم ٹائم لگتا ہے۔ میری جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی تگ و دو کے بعد اس نے چاند پر قدم رکھا انسان نے۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کے دل کو فتح کرنا چاند کو فتح کرنے سے بھی آسان ہے۔ اب چاند کو فتح کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور انسان کے دل کو فتح کرنے کے لیے آپ کو صرف کسی کو اپریشیٹ کیا جائے، آپ اپنے نائب قاصد کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس کے دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو خوشی اس کے دل میں آپ منتقل کرتے ہیں وہ خوشی ایسا سمجھو کہ کنورٹ ہوتی ہے دوسروں کو خوشی پہنچانے کے لیے، یعنی ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ تھمتا نہیں۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں میں کہ عزت دینے سے عزت گھٹتی نہیں،
کسی کو عزت دینے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اور اس سے اور چیز آپ کو بیسی بات بتاؤں کہ آپ کسی کو عزت دیتے ہیں یہ ادھار ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسا سمجھو کہ لوٹا کر دے گا۔ آپ کسی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، تو ایسا سمجھو کہ یہ آپ نے ادھار دیا ہے، آپ کو یہ عزت ملے گی۔ اتنی عزت دی ہے تو اس سے بڑھ کر آپ کو ملے گی۔ یعنی یہ ایسے ہے کہ جس طرح عمل کا رد عمل ہوتا ہے، آپ جتنا عمل کریں گے اتنا ہی رد عمل ہوگا۔ آپ عمل کرتے جائیں، آپ اس کا رد عمل پاتے جائیں گے۔ دوسروں کو خوشی پہنچائیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی خوشیوں سے نوازتا رہے گا۔ دو میٹھے بول لینے سے بڑا فرق پڑتا ہے، اپریسیشن سے بڑا فرق پڑتا ہے، ویل ڈن کہنے سے بڑا فرق پڑتا ہے، ویری گڈ کہنے سے بڑا فرق پڑتا ہے، یعنی کسی کی حوصلہ افزائی کرنے سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سب کا تعلق یہ ہے کہ اگر آپ نے ویری گڈ کہنا ہے وہ بھی مسکرا کر کہنا ہے، ویل ڈن کہنا ہے بھی وہ بھی چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ آپ ان کو ویری گڈ کیسے کہہ رہے ہیں۔ آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ ویری گڈ کہنے سے بھی مسکرانے کا انداز ہونا چاہیے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، اور مسکراتے ہوئے کسی کو شاباش دینی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ غصے کی حالت میں آپ اس کو کہیں کہ ویری گڈ، تو وہ ویری گڈ نہیں لگے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں میں کہ ہمارا جو یہ چہرہ ہے نا، اس چہرے کے 22 مسلز ہوتے ہیں۔ فزیالوجی اور ایناٹومی کے پروفیسر بتاتے ہیں کہ ہمارے چہرے کے جو یہ 22 مسلز ہیں، ان کی سب سے بہترین حالت جو ہوتی ہے نا، جس حالت میں یہ ایکٹیو رہتے ہیں، وہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ ہے مسکرانا۔ جب ہم مسکراتے ہیں نا تو ہمارے یہ چہرے کے 22 مسلز ایکٹیو رہتے ہیں۔ اگر یہ مسلز مسلسل ایکٹیو رہیں تو چہرہ حشاش بشاش لگتا ہے، کھلکھلاتا ہوا لگتا ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے کے 22 مسلز کو یوز کرنا چھوڑ دیں تو چہرہ ہمیشہ مرجھا مرجھا رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے چہرے پر تو ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں۔ اب جو چہرے کے ان 22 مسلز کو یوز نہیں کرے گا نا، اس کے چہرے پر ہر وقت 12 ہی بجیں گے۔ آپ کو چہرے کے ان مسلز کو بھی یوز کرنا ہے۔ ہمیشہ مسکرانے میں پہل کریں۔ جب آپ مسکرائیں تو مسکرانے میں بھی پہل کرنی چاہیے۔ اس سے آپ انسانوں کے دل کو فتح کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہے، اس سے آپ مسکرا کر بات کریں گے، اس کے دل کو یعنی آپ فتح کر رہے ہیں۔ اور دل فتح کرنے کا یہ ایک بہترین نسخہ ہے، آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ آپ کا چہرہ ہمیشہ کھلکھلاتا رہے۔ اخلاق سے بات کرنے میں پہل کیا کریں۔ اخلاق سے بات کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جب اخلاق سے بات کریں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی انقلاب آ جائے گا۔ یعنی آپ کے جو دوستوں کی جو لسٹ ہے بڑھتی جائے گی۔ تو ہر وقت آپ چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، اور مسکرانا سنت بھی ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی مکی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ تو مسکرانا سنت بھی ہے، اور فزیکلی میں آپ کو بتایا کہ اگر ہم مسکراتے رہیں گے تو ہمارے چہرے کے جو یہ 22 مسلز ہیں یہ بھی ایکٹیو رہیں گے، اور اس سے ہم حشاش بشاش رہیں گے۔ مہربانی۔